السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ سب سے پہلے جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ جو مسائل ہوتے ہیں اور جو مسائل ہم بتاتے ہیں اس کا لنک ہم آپ کو نہیں بھیج پاتے ہیں، تو آپ تک وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اگر لنک جو نہیں بھی بھیجا جا رہا ہے تو آپ اس مسائل کو سن سکتے ہیں اور آپ کے بہت سارے مسئلے انشاءاللہ چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، آپ کو ایک اچھی معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے میں ان والدین کو، ان پیرنٹس کو، ان ماں باپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا جو ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں ماشاءاللہ بیدار ہیں۔ سبھی پیرنٹس ایسے نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کی طرف سے غفلت میں ہوں، اللہ کا شکر ہے والدین میں سے ایک بڑا حصہ، پیرنٹس میں سے ایک بڑا حصہ وہ ہے جو اپنے بچوں کو لے کر کے بڑے بیدار ہیں اور متحرک اور حساس ہیں، اپنے بچوں کا سال تو کیا وہ ایک منٹ خراب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا ہی اپنے بچوں کے بارے میں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کے آنے والے بچے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ہماری ایک باعزت زندگی گزار سکے، عزت والی زندگی گزار سکے، تو اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے ایسی بھی قومیں ہوتی تھی یا یہ کہیں کہ ہیں جو ہمارے پاس نہیں بیٹھتی تھی، اور آج دیکھو علم نے، تعلیم نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وجہ صرف تعلیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی میں روح کو پھونکا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، ایک دوسری قوم بنانے کیا ضرورت ہے، انسان کو بنانے کیا ضرورت، زمین میں جائے گا، فساد پھیلائے گا، جھوٹ بولے گا، دوسرے کو مارے گا، دوسروں کا خون بہائے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، ایسے بنانے کیا ضرورت ہے؟ عبادت کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ یہ چیز، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے۔ فرشتوں کو عبادت کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں، تو انہوں نے چیزوں کے جاننے سے لا علم گئی اظہار کیا کہ ہم نہیں جانتے ان کے نام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا، انہوں نے فوراً بتا دیا۔ جو انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے اور جو عزت دلاتی ہے، فرشتوں نے پھر سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کا علم۔ اگر دوسری قوم اور دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ عزت والی زندگی گزار سکے تو ہمارے پاس علم کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تہذیب و تمدن اور ہماری روایت اور ہمارا طریقہ زندہ رہے تو ہمیں تعلیم حاصل کرنا پڑے گا۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری تہذیب و تمدن، ہماری روایات کیا ہے، تبھی ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، تو پھر حفاظت کس چیز کی کریں گے؟ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز معلوم کرنی پڑے گی، سب سے پہلے ہمیں یہ چیز حاصل کرنی پڑے گی۔ تو اگر صرف کسی وجہ سے ہم خود حاصل نہیں کر پائے تو کم سے کم اپنے بچوں کے بارے میں بیدار ہو جائیں، اور ایسے ہی ہم اپنے بچوں کا ایک منزل طے کریں کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں تک پہنچائیں گے، یہ ہمارے بچوں کا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اپنے بچے کو پڑھا کر کے یہ بنائیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک بزنس میں انسان ہے، وہ چاہتا ہے چلو تھوڑا بہت پڑھ لے گا میرے ساتھ، پھر کاروبار کرے گا میرا بیٹا، کہ بیٹی کا ہے چلو تھوڑی بہت پڑھ لے گا، اس کے بعد تو گھریلو کام کرنے ہی ہیں۔ سب کام ٹھیک ہے لیکن پڑھائی سب سے پہلے۔
آپ اس کے لیے ایک معیار طے کیجئے، ان کے ایک منزل، ان کا ایک ٹارگیٹ بنائیے کہ میں اپنے بچوں کو یہاں تک پہنچا، اسی حساب سے کوشش کیجئے، اللہ تبارک و تعالی راستے کھول دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالی اس کا پھل نہ دے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو منزل طے کی ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو محنت کی، ہمارے بچوں نے جو محنت کی، ہم نے جو پیسہ لگایا وہ برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ کہیں ضرور دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنتوں کو، کسی کے کوششوں کو رائے گا اور بیکار نہیں جانے دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کا پھل دنیا میں بھی دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی دے گا۔ اس لیے جو ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں غفلت برت رہے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر کے غافل ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بیدار ہو جائیں، پوری قوم بیدار ہو جائیں اور اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ تعلیم ہی سے ہر قوم کا مستقبل بنا ہے اور بن سکتا ہے اور بنے گا۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، تو جو حکومت گائیڈ لائن ہمیں دیں گی ہم اس کا خیال کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نہ جا کر کے ہم احتیاطی تدابیر جو ہمیں گورنمنٹ بتائیں گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں گے، اور پھر جو ہمیں قربانی کرنی ہے وہ قربانی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ اور قربانی چونکہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ان 3 دنوں میں نہ کر کے ابھی پیسے نہیں ہیں، چلو بعد میں ہم ان کے بدلے میں کچھ پیسے غریبوں کو دے دیں گے، یا یہ کہ بعد میں قربانی کر لیں گے، اس کا گوشت بعد میں تقسیم کر دیں گے۔ قربانی ادا نہیں ہوتی، قربانی انہی 3 دنوں میں ہوتی ہے، انہی 3 دنوں میں کرنی پڑے گی۔ ہاں یہ ہے کہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہماری حکومت میں بتائے گی ہم اس کا خیال رکھیں، اس کے خلاف ہم بالکل نہیں جائیں گے۔ جو ہمیں گائیڈ لائن دی جائے گی ہم انشاءاللہ اسی کے مطابق قربانی کریں گے، لیکن کریں گے قربانی انشاءاللہ۔ جو بھی ہے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے جیسے بھی ہم انشاءاللہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی دھیان دیں گے، اور انشاءاللہ ہم آنے والے اپنے عید الاضحیٰ کو پرسکون اور امن کے ساتھ انشاءاللہ منائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔